خاطر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اگر با جماعت صلوات پڑھ سکتے ہیں تو مل کے سب ایک آواز ہو کے صلوات پڑھیں۔ جتنے قدم آپ گھر سے چل کے آئے ہیں، ہر قدم پہ ہر حاجت کی برابری کے لیے اگر آپ ایک ایک قدم مزید قریب آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے، آ جائیں آپ بھی پیچھے والے آ جائیں، یہ جگہ پر کر دیں، آپ بھی آگے آ جائیں تاکہ کوئی بعد میں آگے آ کے نہ بیٹھے۔ شاباش شاباش، جزاک اللہ۔ اپنے اپنے قدم با قدم عبادت کی قبولیت اور بانیان مجلس کی وسعت رزق کی خاطر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وابئی نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام۔ اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا باب الحوائج ادرکنی یا شباب الحسین ادرکنی، یا حجاب زینب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم آل محمد۔ دعا ہے خداوند عالم مخدومہ عالمیان کے صدقے میں آپ کی اور میری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجلس بالخصوص قمر بھائی جان، احمد بھائی اور ان کا یہ پورا خانوادہ جو اس فرش اعضاء سے منسلک ہے، اس فرش اعضاء کو بچھانے میں جس جس نے نوکری کی وقت کا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ عزیز محترم عزت مابالی مرتبت برادر مکرم جناب یاسر اشفاق صاحب کو مالک اس ذکر کے صدقے شفاء کلی عطا فرمائے۔ عزیز محترم منظر کا حکم تھا اور آپ کو سلام کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ جی مالک منظر کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مسعود بھائی، رضا بھائی، طاہر بیٹے سمیت جتنے لوگ میرے اس سفر میں میرے ہم سفر ہیں، مالک تمام کے جائز حاجات پورے فرمائے۔ بانیان کی طرف سے یہ بانی قمر الحسن نقوی صاحب کے والد صاحب کے لیے بلندی درجات کی دعا ہے۔ سید شبر حسین شاہ نقوی، سید منیر حسین شاہ نقوی اور زوجہ منیر حسین نقوی، مالک تمام مرحومین کو جوار آل محمد میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے مالک زائرین اپنا سامان باندھ کر بیٹھے ہیں کربلا جانے کے لیے۔ میرے مالک یہ جو بھی حالات بن گئے ہیں، میرے مالک سبب بنا ان ماتمیوں کے لیے کہ یہ وہ جگہ جا کر دیکھیں جہاں بیٹی قاتل کی منتیں کرتی ہے۔ میرے مالک زائرین کے لیے آسانی پیدا فرما، جن لوگوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں، جن لوگوں کی تیاریاں، وقت کا مالک اپنی جنت کی زیارت سے مشرف فرما۔ ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے میرے مالک، اس بادشاہ کے حضور ہم درخواست گزار ہیں جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان اور مدبر الامور بادشاہ
اپنے رخ غیبت سے نقاب غیبت ہٹائے اور اپنے دونوں قدم کعبے کی چھت پہ رنجہ فرما کر زمانے کے بے غیرت مولوی کو بتائے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ میرے مالک یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعا کے دن ہیں، بلا کے دن ہیں، عزا کے دن ہیں، جزا کے دن ہیں۔ دعا کے دن ہیں، بلا کے دن ہیں، عزا کے دن ہیں، جزا کے دن ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے۔ دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو بھائی جان میری طرف سے جو کیجیے گا، دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے۔ حسب نسب کو تو دیکھ کر میرے خدا بانٹ دے مراتب، یزیدیوں کو یزید دے دے، ہمیں ہمارا حسین دے دے۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اور مسعود بھائی آپ اس امر سے باخبر ہیں کہ میں کبھی ممبر پہ طے کر کے نہیں آیا کہ کیا پڑھنا ہے۔ آپ کا ماحول دیکھیں گے، آپ کا مزاج دیکھیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے۔ رخ رسول خدا زمانے میں، میرا دل چاہ رہا ہے خرم میں آج پوری مجلس وقت کے مالک پہ پڑھوں۔ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے، موضوعات ڈھیر سارے ہیں، بس یہ ماحول دیکھ کے جو حالات ہیں اس وقت ہماری شیعت کے، ہماری قوم کے، مالک ماتمیوں کے حال پہ رحم فرمائے، کیونکہ یہ حالات اسی وقت ہی ٹھیک ہوں گے جب ذکر کا وارث آئے گا۔ ہاں، کیونکہ وہ جب بادشاہ آئیں گے نا یاسر بھائی، تو ہوگا کیا؟ ولایت دشمنوں کو دشت ہیبت سے گزارے گا۔ جب میرے مولا آئیں گے، 12ویں آقا آئیں گے، ولایت دشمنوں کو دشت ہیبت سے گزارے گا، سمندر سے نکالے گا، پہاڑوں سے اتارے گا۔ میرے ہم سفر ہو جانا، میرے ہم سفر ہو جانا۔ جب میرے مولا آئیں گے خرم قمر بھائی، جب میرے بادشاہ آئیں گے ہوگا کیا؟ میں کہہ رہا ہوں ولایت دشمنوں کو دشت ہیبت سے گزارے گا، سمندر سے نکالے گا، پہاڑوں سے اتارے گا۔ میں کہہ رہا ہوں فقط دہشت گروں پہ کب رکے گی دیکھ قائم کی، علی کا لاڈلا سارے سہولت کار مارے گا۔ زندہ و سلامت میں شکر گزار ہو گیا یار، منظر سلامت رہو، اتنے خوبصورت چہروں کی زیارت۔ تھینک یو، میں شکر گزار ہو گیا۔ قمر بھائی سلامت رہیں، کیا حسین چہرے آپ نے میرے سامنے بٹھا دیے۔ میں نے جان بوجھ کے مشکل بات کی اور کیا قیمت آئی۔ ہاں، علی کا لاڈلا سارے سہولت کار سارے۔ اچھا کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کا علم سامنے نہ ہوتا، کہ وہ بادشاہ تب آئیں گے جب 313 پورے ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جب 313 انصار پورے ہو جائیں گے۔ بولتا تھوڑا سا میرے ساتھ۔ ہاں، یہاں بیٹھ کے نہیں سوچنا، یہاں بیٹھ کے وہ سوچتا ہے جس کے وارث نہ ہوں۔ تیرے وارث کا علم سامنے لگا ہوا ہے، سوچنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، مانگنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ سنا ہے آپ نے کہ 313 پورے ہو جائیں گے تو میرا مولا ظہور کریں گے، ایسا سنا ہے آپ نے؟ آؤ میرے ساتھ ہم سفر ہو جاؤ۔ علم سامنے لگا ہے، بادشاہ کی طرف ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں عاشقوں پر تیری ایک نظر کرم وافی ہے، تیرے گھر میں تو فقط خاک شفا شافی ہے، 313 تیرا حسن نظر ہے، ورنہ صرف عباس کو لے آ تو وہی کافی ہے۔ ایک ہی کافی۔
جیتے رہو، سلامت رہو، یہ ہاتھ سلامت ہے، آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، یہ جوانیاں سلامت ہیں، انشاءاللہ یہ ہاتھ کے صدقے محتاج نہ ہو۔ صرف عباس کو لے، پنجابی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جسے آتی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اکیلا تو نہیں کرو گے؟ چلو 12ویں آقا کے حضور چلتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تیرے نا دا چانن نہ ہووے، تیرے نا دا چانن نہ ہووے، ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا، ساڈا نیک ستارہ۔ قمر بھائی مصرع سننا نہیں ہے، مصرع دیکھنا ہے، میرے ہاتھ کی طرف آپ نے دیکھنا ہے اور پھر سمجھنا ہے میں مصرع میں کیا کیا بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ سے کہہ رہا ہوں تیرے نا دا چانن، آپ سے معذرت اردو بھی پڑھوں گا لیکن یہ اب کیا کروں، ماحول مل گیا مجھے، کبھی کبھی پنجاب کا ماحول ملتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تیرے نا دا چانن نہ ہووے، ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا، تیرا دشمن جو 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 ہووے۔ ہاں بھائی کیوں نہیں بولا؟ تجھے گنتی نہیں آتی؟ تیرا دشمن جو 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 ہووے، سانو ہرگز پیارا، سانو ہرگز پیارا۔ آپ کا ہاتھ سلامت ہے، وہاں سے میرے حق میں دعا کی ہے۔ تیرا دشمن جو 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 ہووے، سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندا، جبریل تو آیا ہے مجلس وچ، میری طرفوں آنکھیں مہدی نو، ہن آوی جا چن عسکری دا تیرے باج گزارا۔ سلامت رہے گا، زندہ و سلامت، آباد و شاد رہے۔ رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے۔ پوری مجلس بادشاہ کو پڑھ، دوسرا مصرع مجھے بتائے گا کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ ہاں بادشاہ کا علم سامنے، ایک میں نے بڑا مشکل سا موضوع رستے میں آتے ہوئے منظر کو بتایا ہے اور منظر نے مجھے موضوع سن کے ہی داد دے دی ہے۔ کیا موضوع لکھا ہے، بس وہ داد ہو گئی ہے میرے حصے کی، بس آپ سے وہ پاس کرانا ہے۔ اگر آپ نے پاس کر دیا تو پھر رضا بھائی کے پاس کازمین میں بھی وہ موضوع پڑھ دیں گے، بس چیک کرنا ہے وہ موضوع، ابھی تک کہیں نہیں پڑھا۔ ایک بڑا مشکل موضوع یاسر بھائی اگلے دن انجمن شمشیر احدی کے یوم اعزاں میں پڑھ چکا، جی بڑا مشکل موضوع تھا اور وہ آپ کی موجودگی سے بڑا مجھے سہارا ملا، صلاح بھی ہو گئی اور اصلاح بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور مشکل موضوع آج پڑھنا ہے لیکن یہ 6 مصرے پڑھ کے چیک کروں گا۔ میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں، ہاتھ کھولتا میرے ساتھ، یہ کتنا پیارا ماتھا ہے، ماتھے پہ تیرے محراب کا نشان بھی ہے، میرے ساتھ بولتا۔ آپ بیٹھے میرے ساتھ، دوسرا مصرع پڑھ کے چیک کروں گا بادشاہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اتحاد بین المسلمین کے لیے نہیں آ رہا۔ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ میں دوسرا مصرع پڑھ کے یاسر بھائی ٹیسٹر لگا کے چیک کروں گا، بندے میرے عقیدے والے بیٹھے ہیں، مولوی کے عقیدے والے بیٹھے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے، فتق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آباد و شاد رہو، جیتا رہے بیٹا۔ رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے، فتق کے چوروں پہ ذوالفقار۔ 2-4 بندے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، 2-4 بندے اور سو رہے ہیں، کیونکہ فرنٹ والے سو جائیں تو ایکسیڈنٹ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں فرنٹ پہ میری نظر میں، آپ اگر نہ جاگے تو پھر، کیونکہ یہاں تو وہی جاگتا ہے جس کا مقدر جاگ رہا ہو۔ ہاں مولوی کی مجلس میں آنکھ شانک بندہ لگا لیتا ہے، شاعر کے سامنے بندہ بیٹھا ہو اور سو رہا ہو، میں منظر کو بھیجوں گا، جا چیک کر کے بیٹھا بھی ہے، روح پرواز کر گئی ہے، میں شعر پڑھ کے دیکھنے لگا ہوں وہ زندہ بیٹھا ہے یا پھر یہ عالی عالی ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے،
फदक के चोरों पे जुल्फ़िकार अली चलाने को आ रहा है। कमर भाई, मैं पहली दफ़ा आया हूँ इस 3 सफ़र की मजलिस में, मैं शेर पढ़ के देखूंगा, हो सकता है अगले साल ना आने दें। मेरा रिस्क नजर से आता है, जिसका खाता हूँ उसी का गाता हूँ। शेर नहीं पढ़ने लगा, मौलवी की गर्दन पे पैर रखे हसन ज़ैदी अपना अकीदा इन मातमियों को बताने लगा है। फदक के चोरों पे जुल्फ़िकार अली चलाने को आ रहा है। मैं कह रहा हूँ हमारे घर पे अलम गवारा नहीं, तुझे क्या बनेगा तेरा। अली का बेटा खुदा के घर पे अलम लगाने को। हैदर 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 हैदर, आप सलामत रहें। सारे हैदरी हैदरी, बाबा से बुलंद सलावत। अली का बेटा खुदा के घर पे अलम लगाने को आ रहा है। मैं क्या करूं यासर भाई, आप मुझे छेड़ देते हैं। शेर कहता है पढ़, माहौल कह रहा है, वो जो पीछे खड़े हैं वो कह रहे हैं ना पढ़। पढ़ूं, वो जो खड़े हैं पढ़ूं, अगले शेर पे हिस्सा बन जाएंगे मजलिस का, फर्श अज़ा की ज़ीनत बन जाएंगे, आ जाएंगे। मैं नहीं बुला रहा, जिस बादशाह का जिक्र कर रहा हूं ना वो बुला रहा है आपको। हाँ, तेरे गुनाह का वो शुमार करता है, जो खड़े हैं, तेरे गुनाह का वो शुमार करता है, वो तुझ पे हुर की तरह एतबार। ये सब चादर वाला बैठेगा, मुझे जाती ऐसी सैयदा की अता पे नाज है। मैं कह रहा हूँ तेरे गुनाह का वो शुमार करता है, वो तुझ पे हुर की तरह एतबार करता है। जाकिर नहीं बुला रहा, हाँ खैमा नुसरत है ये मजलिस शबीर, इमाम वक्त तेरा इंतजार करता है। आप सलामत रहें, आबाद और शाद रहें। मैं शुक्रगुजार हो गया मंजर, क्या हसीन लोग मेरे सामने बैठा दिए तुमने। आप सलामत रहो, ये जवानियां सलामत रहें। अल्लाह के रहमत में हाथ यूं रहें, कभी यूं ना करने पड़े। रुखे रसूल खुदा ज़माने में नुसरत है ये मजलिस शबीर, इमाम वक्त तेरा। हाँ, इमाम वक्त तेरा इंतजार करता है। हमारे यहाँ इज्जत का मयार सिर्फ यही है कि जो हुर की आंखों से बह रहे थे, हाँ हुर के दिल ने जब कहा ना कि जा तो सही जरा, जा, इमाम तेरा इंतजार कर रहा है, जा तो सही। अब हुर की आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैं कह रहा हूँ जो हुर की आंखों से बह रहे थे, हमारे नज़दीक इज्जत पैसा नहीं है, बड़ी गाड़ी वाला इज्जतदार नहीं है। हमारे नज़दीक इज्जत का मयार क्या है? मैं कह रहा हूँ जो हुर की आंखों से बह रहे थे, वो अश्क भी मारिफत के दुर थे। या छेड़ा ना करें यासर भाई, या छोड़ा ना करें। सूद भाई ये छेड़ देते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। जो हुर की आंखों से बह रहे थे, वीरन मोबाइल जे भी रखे हैं, तेनू तेरे कुर्ते दी कसम है। हाँ, जो हुर की आंखों से बह रहे थे, जो हुर की आंख, बड़ा तंग है इस मोबाइल तो, असी 10-10 के थक गए कि नमाज है। जो काम नमाज में नहीं होते वो मजलिस में नहीं होते। हाँ, अगर आप मजलिस में ना मोबाइल यूज़ करते हैं तो फिर नमाज में भी करें। अगर आप नमाज में नहीं इस्तेमाल कर सकते तो मजलिस में भी ना करें। इश्क की नमाज है ना ये, क्योंकि नमाज में इमाम गुमान में होता है, यहाँ सामने होता है। जोहर की आंखों से, जोहर की आंखों से बह रहे थे, जोहर की आंखों से बह रहे थे, बह जाओ ना, जोहर की आंखों से बह रहे थे, वो अश्क भी मारिफत के दुर थे। मयार क्या है हमारे पास? मंजर करीम के पांव चूमने को, गिरा तो हुर था, उठे तो हुर थे। गिरा तो हुर था, गिरा तो हुर था, उठे तो हुर थे। बादशाह के हजूर चलते हैं, जब मेरे मौला आएंगे तो एक माहौल होगा, एक माहौल होगा। अब वो माहौल क्या होगा वो बताने लगूँ। मैं कह रहा हूँ तेरे इरफान से जो शनासा नहीं, हाँ तेरे इरफान से, मुश्किल तो नहीं हो गया? बोल मेरे साथ, तेरे इरफान से, बादशाह से कह रहा हूँ, बादशाह के वक्त से, तेरे इरफान से जो शनासा नहीं, जाहिलियत की वो मौत मर जाएंगे।
ایک ایک مصرع کتاب کا ضامن ہوں. ہاں جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. ہاں میں مصرع پڑھوں گا، آپ کے ذہن میں ایک ایک مولا کا فرمان، ایک ایک حدیث، ایک ایک فرمان آپ کے ذہن میں آتا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں تیرے عرفان سے جو شناسہ نہیں، جاہلیت کی وہ موت مر جائیں گے جب ملے گی خبر ہمیں، جب ملے گی خبر ہے تیری راہ گزر. مصرع قمر بھائی، یاسر بھائی، میرا بیٹا مصرع سننا. رضا بھائی مصرع کی قیمت چاہیے. تیرے عرفان سے جو شناسہ نہیں، جاہلیت کی وہ موت مر جائیں گے جب ملے گی خبر ہے تیری راہ گزر. راہ گزر ہی پہ جہاں سے گزر جائیں گے. ہائے ہائے ہائے، اس طرح حق بنتا ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت پہ بولنے کا حق بنتا ہے. خیبر خندق پہ تو ہر بندہ ہی بول پڑتا ہے، امام کی نصرت پہ بولنے کا یہ حق بنتا ہے. جائیں گے ردیف ہے، مر کافی سفر کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں جب ملے گی خبر ہے تیری راہ گزر. بور تو نہیں ہو رہے؟ راہ گزر ہی پہ جہاں سے گزر جائیں گے، گزر جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں تیری نالین سے نور نکلے گا اور مستواروں کے چہرے نکھر جائیں گے. شاباش شاباش، داد نہیں مجھے تائید چاہیے، مجمع بن کے نہیں قوم بن کے تائید کرنا. ہاں جبریل جا کے بتائے کہ آؤ یہ ماتمی کس طرح 12ویں آقا کا انتظار کر رہے ہیں. تیری نالین سے نور نکلے گا اور مستواروں کے چہرے نکھر جائیں گے. بادشاہ سے کہہ رہا ہوں آئیں تو صحیح تیرے قدمین کی آگہی کے لیے. موت مر جائیں گے، جہاں سے گزر جائیں گے، چہرے شاباش نکھر جائیں گے، نکھر جائیں گے. بندہ یا گونگا ہوگا قمر بھائی یا پھر وہ قسم کھا کے آیا ہے، مصرع سمجھ کے نہ بولا. آج میں قلم توڑ کے یہاں ضیاء کالونی میں، ناصر کالونی میں پھینک دوں، ساری زندگی شعر ہی نہ کہوں. میں کہہ رہا ہوں تیری نالین سے نور نکلے گا اور مستواروں کے چہرے نکھر جائیں گے. ماتمی نہ بولے، حسن زیدی دکھ لے کے جائے گا ناصر کالونی سے. میں کہہ رہا ہوں تیری نالین سے نور نکلے گا اور مستواروں کے چہرے نکھر جائیں گے. تیرے قدمین کی آگہی کے لیے ماتمی لے کے ہاتھوں پہ سر جائیں گے. ماتم سے بات آگے چلی جائے گی، بات ماتم سے آگے چلی جائے گی. تیرے قدمین کی تیرے قدمین کی آگہی کے لیے، تیرے قدمین 12واں حاضر بھی ہے، 12واں ناظر بھی ہے. مولا میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں نے اس مجمع کو، اس ماتمیوں کو اپنے لیے قریب نہیں بلایا. میں نے یہ تسبیح پروئی ہے. ہاں تسبیح پروئی ہے. میں نے یہ مصرع پڑھنا تھا، اس لیے میں ماتمیوں کی منت کرتا رہا تھوڑا سا میرے قریب آ جاؤ، تھوڑا سا میرے قریب آ جاؤ. آپ حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں، دیکھیے گا مصرع کیسے استقبال کرتے ہیں اور کیا قیمت ملتی ہے. میں کہہ رہا ہوں تیرے قدمین کی آگہی کے لیے ماتمی لے کے ہاتھوں پہ سر جائیں گے. مولا جلدی آ جائیے، ہم ہیں دانے ولایت کی تسبیح کے. ہائے 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 ہائے. قمر بھائی محنت تو دیکھیے گا، چہرے نکھر جائیں گے، چہرے نکھر جائیں گے. تیرے قدمین کی آگہی کی. جلدی بیٹھ میرا بیٹا، جلدی بیٹھ. اس لیے میں بلاتا ہوں کیونکہ اسلام کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے، جو بعد میں آیا وہ آگے آگے بیٹھ گیا. ہاں ہاں ناراض نہیں ہونا، اسی لیے تو ذاکر آپ کو آگے بلاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں تیری نالین سے نور نکلے گا اور تیری نالین سے منظر مجھے قیمت لے کے دے کافیے کی. میں کہہ رہا ہوں تیری قدمین سے، تیرے قدمین سے نور نکلے گا اور قدمین سے نور نکلے گا اور مستواروں کے چہرے نکھر جائیں گے. مولا سے کہہ رہا ہوں ہم ہیں دانے ولایت کی تسبیح کے، دیر ہوتی رہی تو بکھر جائیں گے. زندہ و سلامت ہیں، جوانیاں مانو. نعرہ حیدری. اس سے پہلے یہ میں نے ایک مرتبہ مسعود بھائی کی موجودگی میں پڑھا 14 شعبان کو. ہاں شب برات پہ. آپ کو فرق لگ رہا ہے؟ 14 شعبان اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جشن تھا اور یہ مجلس ہے. ہاں ہم ہیں دانے ولایت کی تسبیح کے، دیر ہوتی رہی تو بکھر جائیں گے. کسی سالار کی ضرورت نہیں ہوگی.
کسی مولوی کے نوٹیفیکیشن کی ماتمی کو ضرورت نہیں ہوگی. بادشاہ سے کہہ رہا ہوں شہنشاہ وفا کا علم تھام کر. ہاں کسی سالار کو پاسپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی مولوی سے ماتمی کو نوٹیفیکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, کوئی بارڈر نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا. ہو گیا کیا جب میرے بادشاہ آئیں گے میں کہہ رہا ہوں ہاں شہنشاہ وفا کا علم تھام کر ہم تیرے ساتھ کربل نگر جائیں گے. یہ محلہ تھوڑا سا محنت کرے میرے ساتھ. انکل دیکھیے گا کوئی بدعقیدہ بندہ تو نہیں بیٹھا جس کی وجہ سے داد نہیں آ رہی. ہاں ہم تیرے ساتھ کربل نگر جائیں گے. شاباش سلامت رہو, بڑے اچھے لگے ہو جوان. لو میں مصرع تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تیرے اصحاب بن کر تیرے ساتھ ہی. تیرے اصحاب مولوی نہیں. ایک مولوی صاحب تھے, وہ کسی عام ہستی کو وقت کے امام سے ملا رہے تھے. تو ایک ملنگ اٹھا اور مولوی صاحب کے یہاں پہ جا کے بوسہ دیا. مولوی صاحب نے کہا دیکھیں کیا انداز ہے داد دینے کا. ملنگ نے کیا انداز دیا. پنجابی میں ملنگ نے جملہ کہا. انہوں نے کہا جی میں تے تاں بوسہ دیتا ہے میرے آقا دی تلوار چلنی ہے. تیرے اصحاب بن کر تیرے ساتھ ہی. تیرے اصحاب بن کر, اس کی داد الگ سے دیجیے گا, مجھے فون پہ دیجیے گا. تیرے اصحاب بن کر تیرے ساتھ ہی. تیرے اصحاب بن کر تیرے ساتھ ہی خود ولایت کے شمس و قمر جائیں گے. خود ولایت کے شمس و, اس طرح چہرے نکھر رہے ہوں گے ماتمیوں کے لیے. خود ولایت کے شمس و قمر جائیں گے, مر جائیں گے, گزر جائیں گے, نکھر جائیں گے. ماتمی لے کے ہاتھوں پہ سر جائیں گے. ہم ہیں دانے ولایت کی تسبیح کے, دیر ہوتی رہی تو بکھر جائیں گے. میں سوچتا رہتا ہوں جب حرم میں یہ شیعوں کا باپ آئے گا. ہاں مولا کا فرمان ہے جو اپنے امام کو مانتا ہے وہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے. میں امام وقت اس کا باپ ہوں. ہاں بکھر جائیں گے, کربل نگر جائیں گے, کربل نگر جائیں گے. قرم خدا کی قسم داد نہیں, میں جھولی اٹھا کے قیمت مانگ رہا ہوں, مدد مانگ رہا ہوں. مجھے قافیے کی قیمت چاہیے. اس کے بعد کوئی بھی 15 قافیے مزید رہتے ہیں. ہاں دیکھیے گا مصرع پہ مصرع پڑھ رہا ہوں میں 15 قافیے آپ کو تحفہ دے دوں گا اگر مجھے اس قافیے کی قیمت ملے. مر جائیں گے, گزر جائیں گے, نکھر جائیں گے, سر جائیں گے, بکھر جائیں گے, شمس و قمر جائیں گے. بندہ بدعقیدہ یا پھر قسم کھا کے احسن زیادی کے ساتھ نہیں بولنا. تو پتھر لا کے رکھ, میں قافیہ پڑھوں. اگر تیرے دل میں امام زمانہ کی معرفت موجود ہے تو پھر تو نہ بولے تو پھر اب اپنا علاج کرا. میں کہہ رہا ہوں تیرے اصحاب بن کر تیرے ساتھ ہی خود ولایت کے شمس و قمر جائیں گے. شاعر کیا کرتا ہے, ہاتھ مارتا ہے, ہاتھ بھی مار دیا. اب مصرع سننا ہے, مصرع سننا ہے. تیرے اصحاب بن کر تیرے ساتھ ہی خود ولایت کے شمس و قمر جائیں گے. منظر میں سوچ سوچ کے تھک گیا کہ ہم تو قمر جائیں گے, کربل نگر جائیں گے, جہاں سے گزر جائیں گے. پھر میں نے سوچا جب حرم میں یہ شیعوں کا باپ آئے گا کیا خبر کس طرف بے پدر جائیں گے. نعرہ حیدری, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, حیدری. امام زمانہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. اللہم سارے سلامت رہیں. حضور بھائی نے جیسا نعرہ لگا دیا اس کے آگے پڑھنا بنتا نہیں, لیکن چلیں اندر کا شاعر راضی کرنا ہے. جب حرم میں یہ شیعوں کا باپ آئے گا, بول تو نہیں ہو رہے, موضوع پسند آ رہا ہے. ابھی تو میں نے نظم شروع کرنی ہے. یہ تو میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ کتنے امام کے انتظار میں بیٹھے ہیں آپ. ہاں یہ تو میں آپ کو چیک کر رہا ہوں. اس بھائی کو بلانا, یہ سب نیچے کر کے بیٹھے, یہ سبز کو پڑھو میری طرف سے. کیا موبائل استعمال کر رہے ہیں؟ تو مجلس سے ضروری کام ہے تو بتا. ہاں کیا خبر کس طرف بے پدر جائیں گے.
سقف کعبہ پہ ہوگا خطاب صمد. سقف کہتے ہیں چھت کو. ہاں یہ پہلے علی اور 12ویں علی نے آپس میں طے کیا ہوا ہے, میں کعبے میں آ جاتا ہوں, تم کعبے پہ آ جانا. سقف کعبہ پہ ہوگا خطاب صمد. شمس و قمر جائیں گے, کیا خبر کس طرف بے پدر جائیں گے, پدر جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں سقف کعبہ پہ ہوگا. ہاں انہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ توجہ کرو, انہیں کسی کو بلانا نہیں پڑے گا. سقف کعبہ پہ ہوگا خطاب صمد, لفظ بے دل کے دل میں اتر جائیں گے. لفظ بے دل کے دل میں اتر جائیں گے, اتر جائیں گے. جن کو خیر العمل سے عقیدت ہوئی, جن کو خیر العمل سے عقیدت ہوئی, کرتا ہے بات بات پہ ملا عمل کی بات. نماز نہیں پڑھو گے جنت ملے گی, یہ نہیں کرو گے جنت ملے گی, روزہ نہیں رکھو گے جنت ملے گی. خبردار, کرتا ہے بات بات پہ ملا عمل کی بات, ملا عمل کی بات. کب احتیاج تیرے عمل کی جلی کو ہے, قرآن پڑھ کے دیکھنا خم پر غدیر میں, خیر العمل کہا ہی ولائے علی کو ہے. سقف کعبہ پہ ہوگا خطاب صمد. علی کیا ہے؟ خیر العمل. اب میں بات کر کے گزر جاؤں گا, باقی نظم آپ منافع میں سنیے. جس کے عمل میں خیر نہیں, ساتھ ہیں آپ جو کھڑے ہیں, جن کے عمل میں خیر نہیں ان کے عمل کی خیر نہیں. جن کو خیر العمل سے, آپ سلامت رہیں, یہ جوانی, یہ چہرے سلامت ہیں, یہ ہاتھ اللہ کرے کسی کا محتاج نہ ہو. ہاں فرنٹ سیٹ والے جاگنا. جن کو خیر العمل سے عقیدت ہوئی, دل میں اتر جائیں گے, بے دل کے دل میں. لفظ ہوں گے بے دل کے, اتریں گے ہمارے دل میں. لفظ بے دل کے دل میں اتر جائیں گے. جن کو خیر العمل سے عقیدت ہوئی, جھولیاں خیر سے اپنی بھر جائیں گے, بھر جائیں گے. میں خالصتاً میں سوچتا تھا جب یہ مصرع ہوگا کہ یاسر بھائی میرے سامنے ہو تو میں مصرع پڑھوں. میں کہہ رہا ہوں سیدہ کی, اس مصرع پہ میں آپ کی شفا یابی کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. سیدہ کی دعا سے جو غافل ہوئے, سیدہ کی دعا سے جو غافل ہوئے, وہ مناجات بھی بے اثر جائیں گے. سیدہ کی دعا سے جو غافل ہوئے, وہ مناجات بھی بے اثر جائیں گے. نصب ہوں گے ضمیری. اب یہ علم لگایا نا بانیان مجلس نے, 4 جگہ سے اجازت لینی پڑی ہے کیونکہ یہاں پہ لگایا ہے. جب 12واں آئے گا یہاں علم نہیں لگے گا. نصب ہوں گے ضمیری چھتوں پہ علم. تیری آنکھوں کو سلام ہے. نصب ہوں گے ضمیری چھتوں پہ علم, ضمیری چھتوں پہ علم. بانٹتے پھر وفا کا ہنر جائیں گے. بانٹتے پھر وفا کا ہنر جائیں گے. 12واں آئے گا, یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہاں آپ کیا سمجھ رہے ہو, آپ پراٹھوں پہ پھر رہے ہو اور 12واں گھوڑے پہ آئے گا. ابھی کسی مولوی نے کہا, ہمارے شیعہ مولوی نے, آگ لگے اس مولوی کی ارتھی کو. میں کہہ رہا ہوں جبل حیرت اگر پیش پڑ جائے تو, جبل حیرت اگر یہ کیسے ہو جائے گا؟ امام آئیں گے, یہ کیسے ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں جبل حیرت اگر پیش پڑ جائے تو, ان کو کرتے وہ زیر و زبر جائیں گے, ان کو کرتے وہ زیر و زبر جائیں گے. سیدہ کا پسر امر کر دے اگر, سوئے مقتل سجا کر پسر جائیں گے. ہائے ہائے ہائے. قمر بھائی محنت دیکھیے گا میری, اور اس محلے والوں کی چپ دیکھیے گا. سیدہ کا پسر امر کر دے اگر, سیدہ کا پسر امر کر دے اگر, سیدہ کا پسر امر کر دے اگر, سوئے مقتل سجا کر پسر جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں تو ہی سالار سردار کرار ہے, تیرے آتے ہی فرار ڈر جائیں گے. تو ہی سالار سردار
अच्छा, आजकल तंजीमें बड़ी एक्टिव हुई हुई हैं। 2 मिसरे में कमर भाई आपको तोहफा दे रहा हूँ, ये मसूद भाई, यासर भाई, इन आपके लिए नहीं है, ये 2-3 चेहरे और मंजर तुम्हारे लिए। मैं कह रहा हूँ चश्मे तारीख देखेगी ये वक्त भी, जब 12वां आएगा होगा क्या, चश्मे तारीख देखेगी। आजकल बंदे तंजीमों से ये ताल्लुक़ रखते हैं कि किसी वक्त उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जब 12वां आएगा, मैं कह रहा हूँ चश्मे तारीख देखेगी ये वक्त भी, लेके दर दर पे हम मालो जर जाएंगे, लेके दर दर पे हम। मजमा पिछला परेशान हो गया, ये तो माल बांटना पड़ेगा। आप परेशान ना होइएगा, मैं आपकी परेशानी दूर कर रहा हूँ। जब आप मालो जर लेके जाएंगे होगा क्या, लोग इनकार कर देंगे लेने से ही। 12वें की हुकूमत होगी, किसी मौलवी की हुकूमत नहीं होगी। लोग इनकार कर, चश्मे तारीख देखेगी ये वक्त भी, होगा क्या, चश्मे तारीख देखेगी ये वक्त भी। ये मैं 2-4 मिसरे पढ़ के सोचने लगा हूँ, अपने आप में फैसला करने लगा हूँ, जो तुमसे मैंने गली में आते हुए वादा किया वो नज़म पढ़नी है या नहीं पढ़नी। मैं कह रहा हूँ चश्मे तारीख देखेगी ये वक्त भी, लेके दर दर पे हम मालो जर जाएंगे। लोग इनकार कर देंगे लेने से ही, भूख मिट जाएगी ज़र्फ भर जाएंगे। हैदरी हैदरी, आबाद, वाह वाह वाह, ज़र्फ भर जाएगी। भूख मिट जाएगी। आगे चलूं, बस करूं? भूख मिट जाएगी, ज़र्फ भर जाएंगे। मेरे हलवे ख्याल देखो, मैं तीजी बारी तेन में छड़ दो। हूँ तो इधर उधर होया, मैं यासर भाई ने कहना इनको इच्छा बुला लो मेरे को। हाँ, लोग इनकार कर देंगे लेने से ही, ज़र्फ भर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ खिज़्र व ईसा से रुतबे में बढ़ जाएंगे, खिज़्र व ईसा से रुतबे में बढ़ जाएंगे। तेरी चौखट पे जब चारागर जाएंगे, तेरी चौखट पे जब चारागर जाएंगे। तेरे अहबाब असहाब चाहेंगे जब, कुन कहेंगे तो हर काम कर जाएंगे, कुन कहेंगे। हाँ, कहीं से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुन कहेंगे तो हर काम कर जाएंगे। डूब जाएंगी फर्रार की कश्तियां, डूब जाएंगी फर्रार की कश्तियां, डूब जाएंगी फर्रार की कश्तियां, और कर्रार बेड़े उभर जाएंगे, और कर्रार बेड़े उभर जाएंगे। खुरम, मैंने 14 शवान को ये नज़म पढ़ी थी और तकरीबन मंजर मैंने ये मसूद भाई गवाए, मैंने एक सांस में ये सारे मिसरे पढ़े थे। हाँ, चूँकि मुसलसल ड्यूटियाँ मैं ये दावा तो नहीं करता मैं एक साल में सारे पढ़ जाऊँगा, लेकिन आखिरी 2 मिसरे एक तरफ और ये मेरे 22 मिसरे एक तरफ। हाँ, जितनी तादाद आपने 22 मिसरों पे दी है मुझे, वो मुझे 2 मिसरों पे चाहिए। तेरे इरफान से जो शनासा नहीं जाहिलियत की वो मौत मर जाएंगे जब मिलेगी खबर है तेरी। रागुजर ही पे जहाँ से गुजर जाएंगे, तेरी नालैन से नूर निकलेगा और मस्तवारों के चेहरे निखर जाएंगे। तेरे कदमैन की आगही के लिए मातमी लेके हाथों पे सर जाएंगे। हम दाने विलायत की तस्बीह के देर होती रही तो बिखर जाएंगे। शहनशाह वफा का अलम थाम कर हम तेरे साथ करबल नगर जाएंगे। तेरे असहाब बनकर तेरे साथ ही खुद विलायत के शमसो कमर जाएंगे। जब हरम में शियों का बाप आएगा क्या खबर किस तरफ बेपदर जाएंगे। सैयदा का पिसर अम्र कर दे अगर, सैयदा का पिसर अम्र कर दे अगर, कहाँ चला जाऊं सैयदा का पिसर अम्र कर दे अगर। सूहे मक्तल सजाकर पिसर जाएंगे। खिज़्र ईसा से रुतबे में बढ़ जाएंगे। खिज़्र ईसा से रुतबे में वो आखिरी बंदा, खिज़्र ईसा से रुतबे में बढ़ जाएंगे। तेरी चौखट मैं कह रहा हूँ 22 मिसरे भूल जाना, अगले 2 मिसरे ना बोलना। इतने 2 बड़े मिसरे पढ़ो, मंजर ये तेरा पूरा पिंडाल इमाम ज़माने की आमद तक उठ के भी बोलता रहा गदा नहीं होता। खिज़्र ईसा से रुतबे में बढ़ जाएंगे। तेरी चौखट पे जब चारा कर जाएंगे, डूब जाएंगी फर्रार की कश्तियां और कर्रार बेड़े उभर जाएंगे। मौला से कह रहा हूँ तू गिरफ्ते खुदा, तू गिरफ्ते खुदा, तुझ में कर्रारियत, तेरे मुनकिर तेरे डर से डर जाएंगे। तू पहाड़ों जमीनों जजीरों में है, तू पहाड़ों जमीनों जजीरों में है। तेरी दादी के मुनकिर किधर जाएंगे। हैदर, हैदर, हैदर,
واہ 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 وہ پہاڑوں زمینوں واہ 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 نتیجہ ہے واہ 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 بس کریں تھک گئے بسم اللہ بسم اللہ وہ نظم جس کا میں منظر 2 بند پڑھتے ہیں باقی پھر 26 کو پڑھ لیں گے 26 تک کیے تو عنوان کے معیار داد ہوگی داد اس سے بڑی نہیں ہوگی اتنے مشکل موضوع پہ اس سے بڑی داد میں جیسے بھی نہیں ہوتی لیکن یہ نظم ہے پہلے کہیں نہیں پڑھی آپ کو بتاتا رہا کہ 14 شعبان مجھے داد ملی ہے اس نظم پہ لیکن اس پہ مجھے کہیں داد ابھی تک نہیں ملی کیونکہ پڑھی نہیں جو آپ ماتمی داد دیں گے وہ معیار بنا کے چلیں گے کہ یہاں پہ مجھے ناصر کالونی میں یہ مدد ہوئی ہے اب ناصر کالونی میں بھی مدد نہ ہو ناصر کالونی میں بھی مدد نہ ملے داد نہیں مدد میں کہہ رہا ہوں عنوان کے معیار کے الفاظ عطا کر اچھا ہم شاعر جو ہوتے ہیں نا مولا کے بڑے پنجابی میں کہتا ہوں لوڈے ہوتے ہیں لاڈلے ہوتے ہیں اب دیکھیے گا دوسرے مصرے میں نے مانگا کیا میں کہہ رہا ہوں عنوان کے معیار کے الفاظ عطا کر یا عرش ہی رکھ دے میرے سینے میں چھپا کر وہ جو کھڑے ہیں یا عرش ہی رکھ دے میرے سینے میں چھپا کر مالک سے کہہ رہا ہوں آیات کی لذت میرے موضوع کی غذا کر آیات کی لذت میرے موضوع کی غذا کر ماحول جو لکھنا ہے عطا کر تو دکھا کر مجھے آواز آئی میں کلام مانگ رہا تھا مجھے آواز آئی حسن زیدی زیادہ سر پہ نہیں چڑھ گیا ہم تجھے کیا کیا موضوعات عطا کر رہے ہیں تو نے کہا ہمیں شمشیر حیدری پہ پڑھنا ہے مفاخرہ عطا کرو ہمیں شمشیر اور علم کا ہم نے تجھے وہ عطا کیا ہم نے تجھے کیا کیا موضوعات عطا کیا اب تو کہہ رہا ہے عطا کر تو عطا کر تو دکھا کر میں نے کہا خالق موضوع ہی ایسا ہے ہو سکتا ہے یہ منظر یہ ماتمی میرے سامنے بیٹھے اور میں پڑھوں یہ پوچھیں کہاں سے پڑھا ہے موضوع ہی ایسا ہے خالق کی آواز موضوع کیا ہے میں نے کہا ادراک کی مسجد میں ادراک کی مسجد میں ولایت کا نمازی ذاکر ہے میرا بارواں عنوان ہے غازی شاباش 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 سلامت رہو آباد و شاد رہو ادراک کی مسجد میں ولایت کا نمازی ذاکر ہے میرا بارواں ہاں کعبے کی چھت پہ عباس نے حسین پڑھا تھا نا 8 ذی الحج کو کعبے کی چھت پہ عباس نے کیا موضوع پڑھا تھا حسین شب عاشور کیا پڑھا تھا حسین 2 مرتبہ عباس نے حسین پڑھا ہے اب کوئی تو حسین ہو جو عباس بھی پڑھے کوئی تو حسین ہو اچھا سارے بچے بیٹھو بیٹا پہلے امام کا نام کیا ہے ارے بولو امام علی علیہ السلام علی مولا ہے نا شرما کے تو وہ نام لے جس کے پیر نے کہیں شرمندہ کیا ہو ہاں ایک علی تو ایسا نام ہے قمر شاہ جی جو بندہ پبلک میں لے سکتا ہے ہاں پہلا امام ہے علی دوسرا کون ہے مولا حسن تیسرے کون ہے حسین اچھا 10ویں امام کون ہے مولا علی نقی 11ویں امام کون ہے حسن عسکری جب بھی میری پوری تقریر بھول جانا یہ جملہ نہ بھولنا ہاں جب بھی علی اور حسن ترتیب میں آتے ہیں تیسرا آنے والا حسین ہوتا ہے کہا گیا نا کہ اس دور میں کرب والا اور بنے گی یہ مولوی علی نہیں کہا گیا یہ وہ امام کے لیے کہا گیا جب امام آئیں گے بس فرق یہ ہوگا کہ اس حسین کے ساتھ عباس پابند تھا اس حسین کے ساتھ عباس پابند نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں خود حسن کے اظہار کا اعلان بھی ہوگا
ایک मौलवी साहब बैठे, अभी मैं बात कर चुका, दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कई बंदों ने समझी नहीं। एक मौलवी साहब का मैंने क्लिप देखा, कमर भाई वो कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने लिए तो तुम पराठो मांगते हो, इमाम के लिए तुमने घोड़ा खड़ा किया हुआ है कि घोड़े पे आएंगे इमाम। जदीद दौर होगा, खबरदार तू समझा ही नहीं इमामत को। मैं कह रहा हूँ खुद हुस्न के इजहार का, मौलवी साहब कहते हैं ये वक्त अब ये चल रहा है, उस वक्त ये वक्त होगा, अब ये वक्त होगा, नहीं, जब 12वां आएगा होगा क्या? मैं कह रहा हूँ खुद हुस्न के इजहार का। हाँ, हर बंदा काम मना सकेगा, तकैये का दौर ही नहीं होगा, कोई बंदा हर जगह जाके कहेगा या अली मदद। हाँ, ये सलाम सलाम वाले चक्कर खत्म हो जाएगा। सलाम सिर्फ उन्हें होगा जिनके घर का सलाम है, हाँ, जिनके लिए सलाम बना है। हाँ, मैं कह रहा हूँ खुद हुस्न के इजहार का, कभी कभी रज़ा भाई इस मॉल में होता हूँ, खुद हुस्न के इजहार का ऐलान भी होगा, उस वक्त वो हर वक्त का सुल्तान भी होगा। हाँ हाँ, ये ना समझना अब ये वक्त चल रहा है, अब ये वक्त है, उस वक्त ये वक्त होगा। मैं कह रहा हूँ खुद हुस्न के इजहार का ऐलान भी होगा, उस वक्त वो हर वक्त का सुल्तान भी होगा। इम्कान में हर चीज़ का इम्कान भी होगा, इंसान भी होगा, इंसान भी। हाय हाय, मिसरा सुनना, मिसरा सुनना, पता नहीं बड़ा मुश्किल मिसरा था। ऐलान भी होगा, उस वक्त वो हर वक्त का सुल्तान भी होगा, इम्कान में हर चीज़ का इम्कान भी होगा। मिसरा देखना, इशारा समझो तो फिर बोलना। इम्कान में हर चीज़ का इम्कान भी होगा, इंसान भी इंसान सा हैवान भी होगा। खत्म खत्म खत्म। हाँ, इंसान भी इंसान सा हैवान भी होगा। 12वां आएगा, कैसे चले जाएंगे सारे उसके सामने? सारी खल्के खुदा कैसे सामने होगी? हम तो नहीं जाएंगे, हमें खबर मिल भी जाएगी। इसके बाद एक बंद पढ़ रहा हूँ और जा रहा हूँ। हम तो नहीं जाएंगे, बुलाता रहे इमाम, हम तो नहीं जाएंगे। खबरदार, जुबान को लगाम दो। नरजिस का चांद है जो मेरात का मौलवी नहीं। कोई चंदा मांगने वाला मौलवी नहीं है कि तुम उसके बुलाने पे जाओगे नहीं। मैं कह रहा हूँ हाँ, जो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, इमाम बुलाते रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जाकिर मजलिस में बुलाता है, जाकिर नहीं बुलाता, इमाम बुलाता है। इमाम वक्त तेरा इंतजार करता है, जो कहता है हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम तो लंगर के टाइम आएंगे, हम तो बिरयानी के टाइम आएंगे, हम मजलिस में नहीं आएंगे। उनकी गर्दन पे पाँव रख के मिसरा पढ़ने लगा। वो हो सकता है यासिर भाई ये मेरे आखिरी मिसरे हो। मैं कह रहा हूँ उस वक्त वो हर वक्त का सुल्तान भी होगा, इम्कान में हर चीज का इम्कान भी होगा, इंसान भी इंसान सा हैवान भी होगा। फिर अदली ही होगा, फिर अदली ही होगा। जब आ जाएंगे मौला, जो जिद में ना आएंगे उठा लाएंगे। हैदर 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 हैदर, मिलके नारा हैदरी। उतारो उतारो। तुम पानी रोते हो, वो पर्दे में खून रो रहा हो। तुम्हें रोने के लिए जाकिर की जरूरत है, उसकी आंखों में पूरी करबला है। रो रो के कहता है नहीं भूलता तेरा भागते हुए घोड़े से गिरना। अजरकुम अल्लाह। पर्दे में बैठ के आज भी सलाम कर रहा है। 2-3 नोहे के बंद सुनो, जो मेरा 12वां नोहा पढ़ रहा है। पर्दे में बैठ के कहता है सलाम उस शहीद पर जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गए। अजरफुमन रो रो के कह रहा नहीं भूलता तेरा शराबी से बात करना। यासिर भाई इंसाफ की दुनिया कायम होगी, वो उजड़े हुए घर फिर आबाद होंगे। हाँ हाय, अकबर को सोगरा से मिलाएगा मेरा 12वां मौला। हजरकुमन काबे की छत पे आएगा और एक कच्ची कब्र पे जाके कहेगा दादी जाग, मैं तेरा बेटा इंतकाम लेने आ गया। हर किसी को इंसाफ मिलेगा,
یا ایک بی بی 12ویں مولا کے سامنے آئے گی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا، رو کے کہے گا تمہارا میرا 12واں مولا، دادی بتا کس نے دروازہ گرایا تھا تجھ پر؟ دادی مجھے محسن کے قاتل کا نام بتا۔ اونچا بیان کرے گی زہرا۔ 12واں پوچھے گا دادی اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا؟ یاسر بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، میں مجلس یاد کر کے نہیں پڑھتا، ان جوانوں کی آنکھوں کی قسم، ایک بند میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہمارے شاعر ہیں ظفر حسین صاحب سرائیکی کے، بہت بڑے، انہوں نے ایک بند لکھا، انہوں نے لکھا جب 12واں آئے گا نا اور دادی سے پوچھے گا دادی حکم کر تیرے قاتلوں کو کیسے ماروں، تیرے محسن کے قاتلوں کو کیسے ماروں، انہیں کیسے ماروں جنہوں نے تیرے دیکھتے ہوئے علی کی گلی میں رسی ڈال دی۔ رو کے محمد کی بیٹی کہے گی مہدی محسن کے قاتل کو بعد میں پوچھنا، جس نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اسے بعد میں پوچھنا۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں اور تمہیں سمجھ آ جائے۔ رو کے بی بی کہے گی جے آ گیا ہیں چند عسکری دا، ایک منت امڑی تے لا دے، کیڑی منت؟ کوئی بھیج کے محمل شام دے پاسے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اونچی ہائے کیا کرو۔ تم پانی رو رہے ہو، جنازہ اس کا ہے جو خون روتا تھا۔ کیا کہے گی بی بی؟ جے آ گیا ہیں چند عسکری دا، ایک منت امڑی دے لا دے، کوئی بھیج کے محمل شام دے پاسے، میں کو دھی زینب ملوا۔ بی بی کہے گی ساڈا سانگا دکھ دربار دا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنازہ ہے ایک بے کفن کے بیٹے کا۔ مجھے بانی مجلس قمر بھائی نے حکم کیا، احمد بھائی نے مجھے حکم کیا کہ بادشاہ سجاد کا مصائب پڑھیے گا۔ کون پڑھے سجاد کا مصائب؟ کون پڑھے سجاد کی شہادت؟ ہائے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ سنو پھر پہلا قتل جے سڑن تے بہ گئے ہو۔ مجھے بند یاد آ گیا یاسر بھائی، بے سارے ہاشمی ہک پاسے۔ شاباش۔ کسی ذاکر کی ضرورت تو نہیں ہے نا آپ کو سجاد سنانے کے لیے؟ سجاد تو صرف شام کہہ کے روتا تھا۔ سجاد کے سامنے کوئی جوان آتا تھا، جوان دیکھ کے روتا تھا۔ کسی جوان کی داڑھی آتی تھی، رو کے کہتا تھا آئی تو میرے اکبر کی بھی پیاری تھی۔ کسی مزدور کے سر پہ چادر دیکھ کے روتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینے سے گزر رہے تھے، گلی کا موڑ آیا، قصاب جانور ذبح کر رہا تھا۔ عزادارو اس نے سید سجاد کو آتے دیکھا، اس نے خنجر چھپا لیا، جانور کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ سجاد قریب آئے کہا قصاب مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ کہ مولا مجھے مدینے کے لوگ بتاتے ہیں آپ جب بھی کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں۔ سجاد نے رو کے کہا قصاب مجھ سے چھپا نہیں، مجھے صرف اتنا بتا تو نے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا؟ اجرکم اللہ، کیا تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ رو کے قصاب کہتے جی مولا میں نے اسے پانی پلایا تھا، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔ سجاد کا رخ پھر گیا کربلا کی طرف، کہا اے میرے مظلوم بابا۔ اجرکم اللہ۔ سجاد نے پوچھا دوسری شرط تجھے یاد ہے؟ جانور کو ذبح کرنے کی دوسری شرط تجھے یاد ہے؟ رضا بھائی اللہ کرے میں پڑھ لوں اور یہ ماتم کی خیرات مل جائے۔ قصاب نے کہا جی مولا دوسری شرط ہے
حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہ کرو. میں مر جاتا جملہ نہ پڑتا. سجاد نے کربلا کی طرف دیکھ کے کہا قربان میں اپنے بابا پہ میری پھوپھی خیمے کے در سے کھڑی دیکھتی رہی. شمر کا ایک ہاتھ میرے بابا کی زلفوں بے سارے ہاشمی ہک پاسے. کسی جوان کا اگر باپ فوت ہو جائے، ہمارے ہاں پنجاب میں آج بھی رواج ہے، سوئم پر چیلم پر اس کے بڑے بیٹے کی دستار بندی کی جاتی ہے. آپ کے ہاں بھی رواج ہے، بڑے بیٹے کو دستار باندھی جاتی ہے باپ کی. میں کہہ رہا ہوں بے سارے ہاشمی ہک پاسے تے سجاد دی منزل بئیے جنوں سڑدیاں بلدیاں خیمیاں وچ پگ پیو دی بننی پئی. عزادارو، ہر امام نے جب منصب امامت سنبھالا ایک ہی سوال کیا، مولا دین کے بارے میں کچھ بتائیں، مولا شریعت کے بارے میں کچھ بتائیں. علی نے منصب امامت. عزادارو، سجاد کے ماتم، سجاد کے لیے ماتم نہ کر سکو، بے شک حسین کی تیرا ضرب و بہائے نہ کرنا. جتنا حسین کربلا میں 10 محرم کو ذبح ہوا ہے نا، سجاد 11 محرم سے شام تک روز ذبح ہوتا رہا ہے. جملہ پڑھنے لگا، علی نے منصب امامت سنبھالا، عزادارو لوگوں نے مسئلے پوچھے. حسن نے منصب امامت سنبھالا، لوگوں نے مسئلے پوچھے. حسین نے منصب امامت سنبھالا، لوگوں نے مسائل پوچھے. یاسر بھائی اتنا غریب امام ہے سجاد، حسین کی دستار سر پہ رکھ کے کھڑا تھا. پہلا مسئلہ ماں نے آگے پوچھا، سجاد خیموں میں جل کے مرنا ہے یا باہر؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. ایک جملہ حکم ہے میرے بزرگوں کی طرف سے، مسعود بھائی کی طرف سے. میں 21 محرم سے اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہوں. ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے محسن سادات بی بی فضہ کے مصائب کا. ہاں حق ہے، شکریہ ادا کیا کرو. آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اگر پتھروں کی بارش ہو جائے آپ کیسے روکیں گے؟ ہاتھوں سے روکیں گے نا. کتاب کا جملہ نہ ہوتا تو میرا جملہ نہ ہوتا. کون ہے فضہ؟ شام کے بازار میں زینب پہ پتھروں کی بارش ہوتی تھی. اپنا چہرہ چھتوں کی طرف کر کے فضہ کہتی تھی اسے نہ مارو، مجھے مارو، مجھے مارو. ایک جملہ اور سنیے گا اور سجاد کے جنازے کے میں غربت پڑھتا ہوں. آ گئی اس دربار میں جہاں آنے کے لائق نہ تھی. مسند نشین بیٹھے، یہ کمینہ زرق برق لباس پہن کے تخت پہ بیٹھا. ہاں سجاد نے کہیں موت نہیں مانگی. یہ وقت تھا جب سجاد نے کہا میرے اللہ سجاد کو موت دے. سنو گے عزادارو کون سا وقت ہے؟ کمینہ تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے ان میں علی کی بیٹی کون سی؟ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اجرکم من اللہ، اجرکم. ان میں علی کی بیٹی کون سی ہے؟ ایک سپاہی آیا، ایک سپاہی آیا، اس نے کہا یہ جو سامنے ضعیفہ کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بیٹی ہے. شکریہ ادا کیا کرو میری فضہ کا، بی بی فضہ کا شکریہ ادا کیا. یہ جو ضعیفہ کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے جو کھڑی ہے نا، وہ علی کی بیٹی ہے. میں مر جاتا اگلا جملہ نہ پڑھتا، ماتم نہ کر سکو تو سجاد کے جنازے سے معافی مانگنا. سجاد منظر دیکھ رہا تھا، اس نے ایک سپاہی کو کہا اس ضعیفہ کو سامنے سے ہٹا. ہائے ضرور کر دینا، ہائے جائز ہے، آنسو ملکہ شام نے عطا کرنا ہے. اس ضعیفہ کو ہٹا، اس ضعیفہ کو ہٹا. محسن سادات بن کے دربار میں بی بی فضہ کھڑی ہوئی تھی، بال سفید تھے. اس ظالم نے ایک ایسا ظلم کیا، فضہ کی سر کی چاندی سے یاقوت کے قطرے بہنے لگے. میں تو پردہ رکھ کے پڑھ رہا ہوں. فضہ کی سر کی چاندی سے یاقوت کے قطرے بہنے کی دیر تھی. فضہ نے کہا او حبشیوں مجھے پہچانو، حبشیوں مجھے پہچانو. ایک حبشی قریب آیا، فضہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کیا تو ہمیں جانتی ہے؟ کیا تمہاری سردار کون ہے؟ کیا سردار کون ہے؟ کیا ہمارے بادشاہ کی بیٹی ہے جس کی نالین تخت پہ رکھی ہوئی ہے، نالین کی حکومت ہے، وہ زہرا کی بیٹیوں کی کنیز بن کے مدینے گئی ہوئی ہے. رو کے فضہ نے کہا حبشی اگر وہی فضہ تمہیں اس دربار میں مل جائے
मर जाता मैं जुमला न पढ़ता। हबशी ने तलवार निकाली, कहा तू अगर कैदर न होती मैं तेरा सर उतार देता। तुझे नहीं पता ये शराबी का दरबार है, वो मोहम्मद की बेटी की, याद आ रहा, वो मोहम्मद की बेटी, ये शराबी का दरबार है, ये शराबी का दरबार है। अज़हर और शायद ये आखिरी जुमला हो, इससे बड़ा मकतल, इससे बड़ा मसाइब मेरे पास नहीं है, इससे बड़ा मेरा मसाइब नहीं, पढ़ ही नहीं सकता। जब कहा ना वो मोहम्मद की बेटी की कनीज है, ये शराबी का दरबार है। रोके फिजा ने कहा मुझे पहचान, मैं वही फिजा हूँ, मैं वही फिजा हूँ। जुमला सुनोगे? हबशी ने कहा ऐ फिजा क्यों छोड़ी तूने अली की बेटियों की नौकरी, ना तू अली की बेटियों की नौकरी छोड़ती, ना कैद होके, मातम करो ना तुम्हारे मजहब में जायज है, ना तू कैद होके दरबार में आती। ये जुमला सुनना था। फिजा ने रो के कहा आंखें बंद कर, मेरे पीछे अली की बेटी कैद होके आई। इस सिपाही ने तलवार निकाल के यजीद के तख्त के सामने आके एक जुमला का मंजर किताब का जुमला ना होता, मेरा जुमला ना होता। इसने कहा है यजीद तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह मता, अली की बेटियों की तरह बेवारिस समझा। जुमला सुनना था। ज़ैनब का मुंह नजफ की तरफ फिर गया, कहा बाबा अली कनीजों के वारिस आ गए, ज़ारा जाइयों को। आइए ज़ियारत करें। शुक्रगुजार हैं